دوسرا جو ایک اور بات آپ کے پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی، دیکھیں فیکٹ پہ اگر ہم بات کریں تو پہلے جو بینچ بنا تھا جس کے بعد یہ فل کورٹ تشکیل دیا گیا، تو جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا اس میں پرپوزل یہ آیا تھا کہ 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے، 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے جو کیس سنے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور کمیٹی کے رکن نے یہ رائے دی کہ نہیں 5 نہیں، یہ 7 رکنی بینچ ہونا چاہیے جو اس کیس کو سنے. تو پھر قاضی فائز صاحب نے کہا کہ پھر یہ 5 اور 7 کو چھوڑیں، پوری کی پوری فل کورٹ بٹھا دیں. فل کورٹ کی جو بھی رائے ہوگی، کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کاشف بھائی ایسا سوال تو کبھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نہیں کس کا جواب کبھی نہیں اٹھا. تو اس لیے فل کورٹ بیٹھا ہے. تو کل جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، چاہے وہ قاضی فائز صاحب کا ہو یا قاضی فائز صاحب منارٹی میں کسی اور جج کا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا. کسی جج کو ہم سنگل آؤٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس جج کا فیصلہ ہے میجورٹی کا اور یہ اس کا منارٹی کا فیصلہ. جو بھی فیصلہ ہوگا 13 رکنی بینچ کی کثرت رائے کا، یا ہو سکتا ہے کوئی متفقہ فیصلہ بھی آ جائے. وہ متفقہ فیصلہ ہے. اس آرگومنٹ کو پہلے کہ عموماً جو میجورٹی ہوتی ہے، جیسا میں نے ایک مثال دیکھا آپ کو پینما میں جب جے آئی ٹی بنی تھی، اس مثال کا بتایا کہ جے آئی ٹی بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے پڑھا تھا. عموماً یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جو لکھتا ہے وہی فیصلہ پڑھتا ہے. یہ مائنورٹی اگر فرض کریں میں اور آپ یعنی کوئی بھی جج صاحبان مائنورٹی میں بھی ہے، 8-5 کا فیصلہ ہے یا 7-6 کا فیصلہ ہے، لیکن 6 جو مائنورٹی والے وہ بھی پڑھ کے، کیونکہ وہ اگر چیف جسٹس بینچ ہیڈ کر رہے ہیں کوئی بھی پڑھ کے سنا سکتا ہے. یہ ہوگا کہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ جی کتنے پٹیشن الاؤ کر رہے ہیں اور کتنے پٹیشن ڈسمس کر رہے ہیں. الاؤ جو کر رہے ہیں وہ کس ٹرم پہ کر رہے ہیں، یہ ایک چیز ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ کیا آرڈر آف دا کورٹ سمپل یہ ہوگا کہ جی اتنے ججز نے یہ پٹیشن الاؤ کر دی میجارٹی میں یا منارٹی میں، بس اس کے بعد ویب سائٹ پہ دیکھیں جو بھی جج آرڈر آ جائے گا. یا وہ ان جو ججز کا جس طرح بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ اس میں مختلف ویو آ سکتے ہیں. کچھ ججز میں بھی سنی اتحاد کونسل کو دیں، کچھ پی ٹی آئی کو ایک آدھ جج دے دے جو ہے وہ کہ سیٹیں ملنی، میجارٹی کہے جی کسی کو بھی نہ دے، اور ایک جو منارٹی ہے وہ کہے گی کہ جی نہیں پٹیشن ڈسمس ہے، مال غنیمت ٹھیک ہے جو حکومت کو ملا ہے. تو یہ جو پاسبلٹیز ہیں، اور کوشش جو 2 دن میں جو 2 مشاورتی وہ یہ رہی کہ کوئی ایسا بیچ میں رستہ نکالا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت رستہ نہیں نکلا، اور وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کاشف صاحب اس میں اصل مسئلہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کی سیاست یا سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے. دیکھیں یہ میں بتا دوں، لوگ سمجھے گے کہ سننا چاہیں گے. میں عمران کے پاس چلا جاتا ہوں اسی سوال کے ساتھ کہ کیوں آئینی ترمیم کی اتنی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ترمیم ہو گئی جس میں ججز کا ٹینیور یا ان کی عمر 3 سال بڑھا دی گئی، تو قاضی فائز صاحب 3 سال مزید چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے، جس سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی سیاست بدل جائے گی. پی ٹی آئی کو ان سیٹوں کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر حکومتی اتحاد کو یہ سیٹیں ملتی ہیں تو حکومتی اتحاد پھر وہ آئینی ترامیم کر سکے گا، جس سے عدالتی جو پالیٹکس ہے، جس کو آپ نے جوڈیشل پالیٹکس کا کہا، وہ جوڈیشل پالیٹکس ضرور بدل جائے گی. ابھی تو اکتوبر 25 کو شاید جا رہے ہیں قاضی فائز صاحب. سو عمران آپ کا اس پر ویو کیا ہے؟ یہ اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود جوڈیشل پالیٹکس. دیکھیں میں تو کاشف بھائی بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں تو سیدھی بات کروں گا کہ یہاں پر اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ ایک ایسی مجوزہ ترمیم ہے، وہ اگر حکومت کو یہ سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس کا فائدہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ہوگا. وہ فائدہ تو تب ہوگا جب یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی جگہ پہ ٹیبل ہوتی ہے. فیکٹس پہ اگر ہم بات کریں تو ابھی تک تو کوئی ایسی لیکن لا منسٹر تو یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ آئینی پیکج تیار ہے. لا منسٹر جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بات کر چکے ہیں، اس میں یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جو ججز کی تقرریوں کا طریقہ کار ہے، جو کہ اس وقت سے کوشچن کیا جا رہا ہے جب یہ 18ویں 19ویں ترمیم پاس کی گئی، کہ یہ کیسا طریقہ کار ہے کہ تمام کا تمام جو معاملات ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتیوں کے، ان کی نامینیشنز کے، وہ پورے کے پورے وہ جوڈیشری کی سائڈ کے اوپر دے دیے گئے ہیں اختیارات، اور پارلیمان کا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اوور سائٹ بھی نہیں ہے. تو یہ اس تناظر میں وہاں پہ بات ہو رہی تھی، اور اس اجلاس میں کچھ جو رولز تھے تقرریوں کے حوالے سے وہ بھی پیش کیے گئے تھے. وہ رولز بھی پیش کیے گئے تھے. اگر اس میں کوئی کسی جج کو، جیسے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ فل کورٹ 13 رکنی بنا ہے، اگر کسی کو کوئی ٹینیور کا لالچ ہے، کسی کو کوئی اور چیز ہے، اس بات کے قطع نظر پھر تو جو نئی تعیناتیاں ہونے جا رہی تھیں، جو 3 اور ججز سپریم کورٹ میں آئے ہیں، تو پھر تو
ہو سکتا تھا کہ اس کو بھی شامل کر لیا جاتا. یا پھر جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر غور و خوض ہو رہا تھا تو اگر کسی کو وہ مجوزہ ترمیم کے تناظر میں ایکسٹینشن چاہیے تو وہ اعتراض بھی کر سکتا تھا, وہ انتظار بھی کر سکتا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ذرا ڈیلے کیا جائے, کوئی نئے ججز بھی آ جائیں اور اپنی کوئی مرضی کا بینچ جو ہے وہ ظاہر سے چیف جسٹس بیٹھا ہوتا ہے تو جب وہ رائے آسانی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس سے مطلب اس کو انکار نہیں کر سکتا. عمران آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی جوڈیشل پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے. عمران کو کال دوبارہ لگا لیں, میرا خیال عمران کی لائن کٹ گئی ہے. یہ جو کیونکہ میں عمران سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دوبارہ گوئنگ بیک ٹو اٹ کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے پوچھا گیا کتنی دیر, اس نے کہا 20 منٹ, 8-10 دن آگے چلے گئے, پھر اس کو آگے کر دیا گیا. اس وقت یہ بڑی بحث ہوئی کہ یہ قاضی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس کو جلدی جلدی نپٹائیں, ہم نے اور کیسز سننے ہیں. اتنا وقت اگر دیا گیا تو میجورٹی کا ہی مسئلہ ہوگا نا کہ میجورٹی ہے یا نہیں ہے. بالکل میرا خیال ہے کہ شروع دن سے جو چیف جسٹس قاضی فیصل صورتحال کو اسیس نہیں کر سکے. جب انہوں نے کیس لگایا 3 رکنی بینچ کے سامنے تو وہ یہ تھا کہ لیو گرانٹ ہوگا, یہ سسپینڈ نہیں ہوں گے 78 ممبر جو دوسری جماعتوں کو, حکمران جماعتوں کو ملے تھے. سسپینشن اور جس طرح کے ریمارکس آئے, آرڈر آیا جیسے منصور علی شاہ کا, اس سے زیادہ چیز لگی. پھر جو سپریم بعد جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس میں یہ لائن لکھی تھی نا کہ سسپینڈ کر دیا ان کو اور اس کے بعد دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے. بالکل وہی بات ہے. اور انہوں نے کہا پیپل مینڈیٹ دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دی پارلیمنٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 سیٹ جیتیں اور آپ کو 70 سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو مل جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اجلاس ہوا تو وہاں یہ تھا کہ جی ایک آیا کہ اس وقت ڈسکس ہوا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ حکومت لا رہی ہے تو جو چیف جسٹس کا ٹینور اس میں مختص کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے نہ میں بیٹھوں اور نہ جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں وہ بیٹھیں, بینیفیشریز نہ بیٹھیں, وہ ججز بیٹھیں جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا. وہاں جیسے منیب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ 7 ججز کا بینچ ہو اور سینیٹری پہ بینچ ہو. پھر بات ہوئی فل کورٹ کی. جب فل کورٹ کی بات ہوئی تو پھر جیسے منصور علی شاہ, کیونکہ انہوں نے لیو گرانٹنگ آرڈر تھا تو انہوں نے ڈیسینڈ, انہوں نے جسٹس قاضی فیصل کا, ظاہری بات ہے فل کورٹ سے کون اختلاف کر سکتا ہے, تو پھر لیکن جیسے منیب اختر نے ڈیسینڈ کیا تھا 2-1 سے پھر فل کورٹ بنا تھا. فل کورٹ بنا اور بظاہر یہ لگا کہ سارے فیصلے لگ رہا ہے جو بینچز بن رہے ہیں وہ 2-1 سے ہی بن رہے ہیں. ابھی ملٹری کورٹس کا والا بھی 2-1 سے بنا ہے. آگے دیکھیے گا کہ دو حید کیا رہتی ہے کہ 2 کون سے اب آگے فیوچر میں کیا رہتے ہیں, کیونکہ حالات کی سنگینی زیادہ جو ہے وہ دن بدن صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے. تو وہ جب یہ کیس چلا تو کیس میں یہ بھی تھا کہ جی یہ کیس میں اٹھانا کہ تحریک انصاف کے نامینیشنز ہیں, ہاں جی بالکل ہیں, تو الیکشن کمیشن نے کیوں یہ نہیں کیا. پھر الیکشن کمیشن کے وکیل سے جب انٹرپریٹیشن کا پوچھا گیا پھر یہ سامنے آیا کہ ایک غلط تشریح کی گئی ہے ایک فیصلے کی. سو اب وہ کمپلیٹ جسٹس آرگومنٹ آ گیا کہ پھر آپ نے شروع جب آپ نے مکمل انصاف دینا ہے, عدالت تو مکمل انصاف کرنے کے لیے بیٹھی ہے. بالکل. سو دیٹس ویئر اٹ آل کیم ان. بالکل. دیکھیں اس میں جو ہمیں بالکل واضح دن سے پہلے دن سے تھا کہ 5 ججز جو ہیں وہ بڑے 4 کم از کم جو ہیں وہ کلیئر ہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں, اور چیف جسٹس قاضی فیصل تھے کہ جی ٹیکس بڑا کلیئر ہے. ٹیکس میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ملنی ہے جیسے حکمران جماعتوں کو ملی ہیں. تو جسٹس قاضی فیصل کا ہمیں بھی اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ 4 ججز ایسے ہیں جو ان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کریں گے. اب 2 ججز کی رائے بڑی امپورٹنٹ ابھی بھی ہے, وہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی. وہ میری خیال میں جس کے ساتھ جائیں گے وہ جو میجارٹی ہوگی. لیکن میرا خیال ہے یہاں جو تیسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کسی کو نہ ملے, نہ پی ٹی آئی کو ملے, نہ جو ہے وہ حکمران جماعت کو یہ سیٹیں ملے.